اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 24 فرما برداری سے منہ موڑنے کی ایک اہم وجہ، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ یعنی جاننے کے باوجود کتاب اللہ سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، حق سے روگردانی کرنا، داعی کی دعوت سے منہ موڑنا اور باطل پر اڑے رہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے غلط عقائد نظریات کی وجہ سے اپنے لیے عذاب کو ہلکا قرار دے رکھا ہے، اور یہ خیال کر لیا ہے کہ ہمیں جہنم کا عذاب گنتی کے چند دن صرف چھوئے گا، یعنی 40 دن بھی ہمیں پورا عذاب نہ ہوگا بلکہ برائے نام چھوٹ جائے گا، اور اس کے بعد ہم جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے غلط عقائد نظریات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، بلا من کسب السیئہ، بلکہ جو لوگ بھی برائی کماتے ہیں، وحاطت بہ خطیئتہ، اور ان کی برائی انہیں گھیر لیتی ہے، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کی گھڑی ہوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ان کی من گھڑت بات یہی ہے کہ ہمیں صرف 40 دن آگ چھوئے گی۔ دوسری دروغ گوئی یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو انبیاء تھے ہماری شفاعت کر دیں گے۔ تیسرا بہتان یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، لہذا تم نے جو کچھ برائیاں کرنی ہیں کرتے رہو، تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ نقطہ یہود کی گمراہی کی وجہ، یہود کی گمراہی اور ضلالت کا سبب یہ ہے کہ شیطان نے انہیں ان کے برے اعمال مزین اور خوبصورت کر کے پیش کیے تھے، بس وہ برے اعمال کو اچھا سمجھنے لگے۔ اس لیے ہم بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اوپر ہمارے عیب کھول دے اور ہمیں نفس کے فریب میں، دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا دھوکہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھے یا اپنے گناہوں کو یہ اچھا سمجھنے لگ جائے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، دین میں خرابی پیدا ہونے کی بڑی وجہ، دین میں سب سے زیادہ خرابی بدعات، من گھڑت، اپنی طرف سے بنائے ہوئے عقائد نظریات اور بے بنیاد باتوں سے ہوتی ہے۔ بس اپنے آپ کو بدعات اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے عقیدوں سے بچائیں۔ نمبر 2، یہ چیزیں بھی گمراہی تک پہنچا دیتی ہیں۔ ترغیب و ترہیب کے نام پر بھی جھوٹی اور بے بنیاد حکایات، واقعات گھڑنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ بھی دھوکہ، ضلالت، لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ خطابت کو چمکانے کے لیے موضوع روایتیں بیان کر دیتے ہیں، اور بعض میسیجز کے شوق میں من گھڑت حدیثیں سینڈ کر دیتے ہیں، اور بعض کتاب کو پورا کرنے اور اس کے حجم کو بڑھانے کے لیے بے بنیاد باتیں لکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ بندہ دوسروں کی واہ واہ کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے؟ بس آپ جب بھی بیان کریں یا کچھ لکھیں تو مستند بات لکھیں اور بیان کریں، اور ساتھ حوالہ بھی دیں، اور جس روایت کے بارے میں صحیح تحقیق نہ ہو تو اسے نہ تو لکھیں نہ ہی بیان کریں، اور غفلت بے پرواہی کی وجہ سے آج تک جو کچھ کیا اس سے سچی اور پکی توبہ کریں۔ نمبر 3، نفس کا فریب اور اس کی کارستانیاں۔ اس آیت سے واضح ہو کہ نافرمانی کے باوجود اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کی پکڑ کے خوف سے بچا ہوا سمجھنا نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے، جیسا کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم جیسے بھی گناہ کرتے رہیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ کن لوگوں کا نظریہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے دھوکے کا انہیں کیا جواب دیا ہے۔ بس ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں امید سے زیادہ اپنے اوپر خوف کو غالب رکھے کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں میرا کیا بنے گا۔ اپنے آپ کو نفس کے فریب سے بچائے، نفس کے دھوکے سے دور رکھیں، پہلی دفعہ میں جنت میں داخل فرما دیجئے۔ جو لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کا اپنا خیال یہ ہے، اپنا پروگرام یہ ہے کہ جہنم میں جانا ہے، پھر کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے اور بہت بڑی جہالت ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پہلی دفعہ بغیر حساب کتاب کے اپنی رضا کی جگہ جنت میں داخل فرما دیجئے۔ کچھ عرصہ جہنم میں جانا کیا یہ بچوں کا کھیل ہے؟ کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کیا اللہ کی ناراضگی کو برداشت کرنا یہ آسان کام ہے؟ جو جگہ اللہ نے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ازلی بدبختوں کے لیے بنائی ہے، وہاں پہ جانا کیا یہ آسان کام ہے؟ اس تکلیف کو برداشت کرنا یہ دنیا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آدمی کو اگر آخرت کی آگ سے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے، آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ تو ہم اس بات کی تمنا کریں، امید رکھیں اور کوشش کریں، محنت کریں، اعمال کریں، مجاہدے کریں
کہ ہم پہلی دفعہ میں ہی جنت میں داخل ہو جائیں، اور اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہ لے کر جائے۔ اپنے لیے بھی مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دنیا کے واقعات نہیں ہیں، دنیا کے حالات نہیں ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ آخرت کا مسئلہ ہے کہ قبر میں میرا کیا بنے گا، حشر میں میرا کیا بنے گا، اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا، آخرت کی زندگی میری کیسے گزرے گی۔ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، اچھے حالات ہوں تب بھی گزر جائے گی، برے حالات ہوں تب بھی گزر جائے گی، امیر ہوں تب بھی گزر جائے گی، غریب ہوں تب بھی گزر جائے گی، ہر حالت میں دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ابد الآباد والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت میں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ مسلمانوں کو، گناہگار مسلمانوں کو بعد میں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ کب سے کب تک وہاں پہ رہیں گے۔ اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دین کے کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، سود فراڈ دھوکے دہی سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے، کہیں اللہ ناراض ہو کہ ہمیں دنیا کے ہی حوالے نہ کر دے، تو پھر بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے، آمین۔